موضوع الدرس في فرائض الرسالة سورة المدثر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قوله تبارك وتعالى وربك فكبر اے عظم کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے رب کی عظمت بیان کریں. وقوله تعالى وثيابك فطهر. قال الأجله الكندي عن إكرمة عن ابن عباس أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية قال لا تلبسها على معصية ولا على غدرة ثم قال أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنے کپڑوں کو پاک فرمائیں. تو اب حضرت اکرمہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے آ کے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے. وثیابک فطہر. آپ نے فرمایا اس سے حکم ہے کہ آپ اپنے لباس کو معصیت پہ، دھوکے پہ، نافرمانی پہ نہ پہنے، یعنی لباس بھی حلال ہو، لباس بھی تقوی پر ہو. معصیت کا لباس اسی لیے حکم ہے قرآن میں لباس التقوی ذالک خیر. وقال ابن جریج عن ابن عباس فی هذه الآیۃ وثیابک فطہر قال فی کلام العرب نقی الثیاب وفی روایت بهذا الاسناد فطہر من الذنوب. اب اس روایت میں حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ کلام عرب کے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے نقی سیاہ بڑے صاف کپڑوں والا ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہے. لیکن لفظ کپڑے کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہے. نقی سیاہ وفی روایت بهذا الاسناد فطہر من الذنوب وثیابک فطہر کنایا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں. قال من الاسم وثیابک فطہر ای من الاسم. وکذا قال ابراہیم النخعی وقال مجاہد وثیابک فطہر قال نفسک لیس ثیابہ. اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں. وفی روایت عنہ وثیابک فطہر عملک فاصلح، اپنے اعمال کو اچھا رکھیں. وکذا قال ابو رزین وقال فی روایت اخری وثیابک فطہر ای لست بکاہن ولا سائر فاعرض عما قالوا. اس میں اشارہ تھا کہ میرے محبوب نہ آپ جادوگر ہیں نہ آپ کاہن ہیں، آپ چھوڑیں ان کافروں کی باتوں کو جو کہہ رہے ہیں. وقال قتادہ فثیابک فطہر طہرھا من المعاصی، گناہوں سے پاک رکھیں. وقالت العرب ثم الرجل اذا نکث فلم یف بعہد اللہ انہ لدنس الثیاب. کہ محاورات عرب میں اگر کوئی بندہ یعنی دھوکہ کرتا اور اپنے وعدے کو پورا نہ کرتا تو کہتے تھے کہ دنس الثیاب ہے، یہ گندے کپڑے والا ہے. وَإِذَا وَفَّى وَأَصْلَحَ إِنَّهُ لَمُطَهِّرُ الثِّيَابِ. اگر وہ اپنے وعدے کے وفا کرنے والا ہے
صحیح چلنے والا ہے، کہتے یہ بڑا پاکیزہ کپڑے والا ہے۔ وقال اکرمۃ والزہاق لا تلبسها على معصیۃ وقال الشاعر اذا المرء لم يدنس من اللؤوم ارزه فكل رداء يرتديه جمیل، کہ مرد کی عزت اسی میں ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو، پھر وہ جیسا بھی کپڑا پہنے اس کے لیے وہی کپڑا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ وقال له في ابن عباس وثيابك فطهر، یعنی لا تكن ثيابك الذي تلبس من مكسب غير طائب، اچھے کسب کے بغیر یعنی ناجائز طریقے سے لیا کپڑا نہ پہنے۔ وقال لا تلبس ثيابك على معصية، گناہوں کے لیے نہ پہنے۔ وقال محمد بن سیرین ثيابك طهر اغسلها بالماء، اپنے کپڑوں کو دھویا کریں پانی کے ساتھ۔ وقال ابن زید كان المشركون لا يتطهرون فأمر الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه، مشرکین مکہ جو تھے نہ وہ بدن کی صفائی رکھتے تھے نہ کپڑوں کی پاکی کا خیال کرتے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنا بدن بھی اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیں۔ وهذا القول اختاره ابن جرير وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب فإن العرب تطلق الثياب عليه كما قال امرؤ القيس، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ثیاب کی طہارت سے مراد دل کی پاکیزگی ہے، جیسے کہ امرؤ القیس نے کہا تھا فاطمہ مہلن بعد هذا التدلل وان كنت قد اصبحت هدني فاجملي وان تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، تو اس سے مراد دل کی پاکیزگی بھی ہوتی ہے۔ وقال سعید بن جبیر ثيابك فطهر وقلبك ونيتك فطهر، وقال محمد بن کعب القرظی اور حسن بصری وخلقک فحسن، اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائے۔ تو اب اصل میں اس آیت کو سمجھیں، اللہ پاک نے اپنے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، پہلی چیز کا حکم تھا انذار، قم فانذر، دوسرا حکم تھا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی عظمت بیان کر، اور تیسرا حکم تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک فرمائے۔ یہ تین حکم ہیں، تو بظاہر ترجمہ تو اس کا یہی ہے کہ اپنے لباس کو پاک رکھیں، اور یہ مناسب اس لیے بھی ہے کہ مشرکون مکہ جو تھے وہ خیال نہیں کرتے تھے نہ بدن کی طہارت کا اور نہ کپڑوں کی طہارت، ان کے نزدیک یعنی یہ کوئی اہم چیز نہیں تھی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیں۔ یہ تو ظاہر لفظ ہے، اور بعض علماء رحمہم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کنایہ اور مجاز بھی مراد ہوتا ہے، یعنی لفظ تو ہوتا ہے ثیاب کا، لیکن مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اپنے بدن کو، اپنے دل کو پاک رکھیں۔ دل کی پاکیزگی یہ ہے کہ دل کے اندر کوئی غلط عقیدہ نہ ہو، شرکیہ عقیدہ نہ ہو، کفریہ عقیدہ نہ ہو، گناہوں کا خیال نہ ہو، یہ دل کی پاکیزگی۔ بدن کی پاکیزگی یہ ہے کہ اگر آدمی کو غسل کی ضرورت ہے غسل کرے، استنجا کی ضرورت ہے استنجا کرے، وضو کی ضرورت ہے وضو کرے، یہ بدن کی پاکیزگی ہے۔ لباس کی پاکیزگی یہ ہے کہ اگر کپڑے پہ کوئی نجاست لگ گئی ہے تو اس کو بھی دھو ڈالے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ لفظ ہوتا ہے لیکن اس سے مراد سارے احکام ہوتے ہیں کہ میرے مدنی اپنے دل کو بھی پاک، بدن کو بھی پاک، لباس کو بھی پاک، کیونکہ آپ پاک ہیں، معصوم ہیں۔ آپ کو تو ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ جتنا پاکیزگی اختیار کریں گے آپ کی امت اتنا پاکیزگی کی طرف آئے گا۔ کیونکہ بعض لوگ یہ مثلا پیشاب کرنے گئے خیال نہیں کرتے، ابھی کپڑے پہ قطرے لگ گئے، بدن کو کوئی قطرہ لگ گیا،
خیال نہیں کرتے. حالانکہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا 2 قبروں پہ گزر ہوا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. اور آگے یہ بھی بتلا دیا فما یعذبان فی کبیر، یہ یعنی کسی بڑی چیز میں بھی ان کو عذاب نہیں ہو رہا، حالانکہ معمولی بات تھی اس کو سنبھالنا. فرمایا کہ احدہما لا یستنزہ من البول، ایک کا گناہ تو یہ تھا کہ وہ اپنے پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرے کا گناہ یہ ہے کہ وہ چغل خور تھا. تو اس لیے ایک ہوتی ہے نظافت. اب دیکھیں نا، مثلا یورپ ہے اور ملک ہیں، باہر کے ملک ہیں، وہ بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں، لیکن وہ نظافت ہے، ان کو طہارت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا. وہ ایک نظافت تو ہے، صفائی رکھیں گے، کپڑے صاف ستھرے پہنیں گے، پرفیوم شرفیوم بھی لگائیں گے، لیکن ان کو احکام طہارت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میاں بیوی ملے ہیں، جماع کیا ہے، اگر ان کو غسل ضروری ہے، احتلام ہو گیا ہے تو غسل ضروری ہے، نفاس ہے تو غسل ضروری ہے، حیض ہے تو غسل ضروری ہے، پیشاب ہے تو استنجا ضروری ہے. ان کو یہ تو پتہ ہی نہیں، ان کو تو کوئی پتہ نہیں کہ مزی کیا ہے، بدی کیا ہے، بنی کیا ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اپنے بدن کو صاف کرنے کے لیے ہم نے نہا لیا. اب اگر ایک آدمی حالت جنابت میں ہے، ویسے پانی بہا لے تو وہ تو پاک نہیں ہوگا. وہ پہلے حکم ہے کہ اپنے بدن کو دھوئے، استنجا کرے، ان اعضاء کو دھوئے جہاں جہاں خدشہ ہے اس کو مادہ لگنے کا. اس کے بعد باقاعدہ وضو کی نیت سے وضو کرے، غسل کی نیت کرے، اچھی طرح کلی کرے، پھر غرغرہ کرے، پھر ناک میں پانی ایسے نرم ہڈی تک چڑھائے. سارا وضو کرنے کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہائے اور پانی بالوں کے ذرے ذرے میں پہنچ جائے. ہمارے بہت سارے بھائی، میرے بھائی جو ہیں، بزرگ جو ہیں، غسل کرتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، لیکن خلال نہیں کرتے. وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، لیکن انگوٹھی کو نہیں ہلایا، پانی نیچے نہیں پہنچا، غسل بھی نہیں ہوگا. اچھا، غسل کرتے ہیں، کبھی ناف کا خیال نہیں رکھتے، بھی ناف کے اندر بھی پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. کئی میرے بھائی ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، خیال نہیں کرتے بھی یہ کان کے اس حصے کے اندر بھی پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے. انگلیوں میں خلال کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتے، تو وہ غسل تو نہیں ہوگا. اب جیسے ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، اب حیض ہے. ان اللہ کتب علی بنات آدم، اللہ نے آدم کی بیٹیوں پہ لکھا ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور ہوگا، چاہے وہ عالم کی بیٹی ہو، ولی اللہ کی بیٹی ہو، چاہے وہ اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہو، بیٹی ہو، حیض تو آئے گا. یہ نظام ہے میرے اللہ کا، اللہ نے لکھ دیا. لیکن اب حیض سے پاک ہونے کے بعد اس کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے، اس کا بہت ساری میری بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں. اور ٹھیک ہے، بدن دھو لیا، سنجا کر لیا، پانی بہن نہیں. اس کے لیے حکم ہے کہ ہر عورت جو ہے اپنے حیض کے دن پہلے پورے کرے. بعض کی عادت 3 دن ہے، بعض کی 5 دن ہے، بعض کی 7 دن ہے، بعض کی 8 دن ہے. وہ دن پورے کرنے کے بعد پھر خاص کپاس، صاف ستھری کپاس جو ہے وہ اندر رکھے. اس کے بعد تسلی کرے کہ کیا اس پر کوئی داغ تو نہیں لگ رہا. اور اسی طرح سب سے افضل یہ ہے کہ کپاس میں کوئی ایسی خوشبو جو نقصان دینے والی نہ ہو، یعنی گلاب کا عطر ہے لیکن سندل والا ہو،
یا خالص سندل ہو، چونکہ دوسرا تو آگ لگا دے گا نا بدن میں، وہ کپاس پہ لگا کے اندر رکھے تاکہ اندر کی بدبو جو ہے اور آلائش جو ہے وہ ساری کی ساری نچڑ کے گر جائیں۔ اسی لیے عرب کے اندر یہ رواج ہے کہ عورت باقاعدہ اندر خوشبو بھی رکھے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مجمرہ جس میں یہ عود کی لکڑی جلاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بنے ہوتے ہیں، اس میں انگارے رکھتے ہیں، اس کے اوپر لکڑی رکھ دیتے ہیں، تو وہ لکڑی عود کی رکھ کے اوپر کپڑا ایسے چادر لپیٹ کے اوپر کھڑی ہو جائے گی تاکہ خوشبو اندر جائے، اس سے پھر ساری غلاظت جو ہے وہ نچڑ جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے۔ جیسے تمہیں خوشبو پسند ہے اسی طرح رحم کو بھی خوشبو پسند ہے۔ اب تسلی ہو گئی کہ میں صاف ہو گئی ہوں، اب آگے جناب وہ باقاعدہ پہلے اپنا نچلا دھڑ دھوئے، اس کے بعد وضو اور غسل کی نیت کر کے وضو کرے، اور پھر اپنے پورے بالوں میں پانی پہنچائے، پھر سارے بدن پہ پانی ڈالے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس طرح پھروا دیتے تھے، یعنی افسر گنجے رہتے تھے۔ کسی دوست نے پوچھ لیا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس طرح پھرواتے ہیں، آپ کے بال اچھے نہیں ہیں یا بال نہیں آتے؟ آپ نے فرمایا میرے تو بہت خوبصورت بال ہیں، لیکن حضور کی حدیث ہے کہ تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں پانی نہ پہنچے اور میرا غسل بھی نہ ہو جنابت کا، اس ڈر کے مارے آدئی تو راسی میں اپنے بالوں کا دشمن بن گیا۔ تو یہ احتیاط لازم ہے۔ اب ایک انگریز کو اس چیزوں کا کیا پتا ہے، مجھے بتائیں، اس کو کیا پتا ہے کہ بھی مزی کس کو کہتے ہیں، ودی کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے سفید قطرے پیشاب سے پہلے آ جاتے ہیں، بعض آدمی کو سفید قطرے پیشاب کے بعد آ جاتے ہیں، بعض آدمی میاں بیوی آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑیں کر رہے ہیں، اس میں اس کے مادہ سفید آ گیا، تو ان تمام چیزوں پہ غسل نہیں ہوتا، ان کے لیے صرف استنجا اور وضو کافی ہے۔ غسل تب ہوتا ہے جب مادہ منویہ یعنی منی نکلے، اور منی وہ ہوتی ہے جو ٹپک کے نکلے، یعنی آدمی کے عضو سے ٹپک کے باہر آئے، کیونکہ اگر ٹپک کے نہ نکلے تو رحم میں پہنچے گی نہیں، بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، پانی ٹپک کے نکلنے والا۔ اور دوسری اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب منی نکل جائے گی تو آدمی کا عضو مر جائے گا، اگر مزی اور ودی ہے تو عضو نہیں مرے گا۔ تو اب ان باریکیوں کا پتہ تو اسلام میں ہے نا، کافروں کو کیا پتا ہے؟ نہ ان کا کھانا پاک ہے، نہ پہننا پاک ہے، نہ لباس پاک ہے، نہ بدن پاک ہے، وہ تو ہوتے ہی ہر وقت حرام میں ہیں۔ صرف پانی بہا لینا یا اسپرے کر لینا یا پرفیوم چھڑک لینے سے تو آدمی پاک نہیں ہوتا۔ پاکیزگی کے لیے شرائط ہیں، غسل کے فرائض ہیں، وضو کے فرائض ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، اور پھر سرکار دو عالم نے وضو کر کے دکھلایا ہے، امت کو ایک ایک بات سمجھائی ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ کنایا ہوتا ہے کہ آپ میرے مدنی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے لباس کو بھی پاکیزہ رکھیں۔ اچھا ایمان سے کہیں جو لباس کو پاکیزہ رکھے گا وہ بدن کو کیسے پلید رکھ سکتا ہے؟ اور جو لباس کو پاکیزہ رکھے گا اس کے دل کے اندر کیسے کھوٹ ہو سکتا ہے؟ جس بندے کو یہ بھی ڈر ہے کہ میرا لباس پاک ہو تو وہ کبھی نہیں سوچ سکتا کہ میرے دل میں گناہوں کا خیال ہو۔ اس لیے اور بعض علماء نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بعض احکامات جو ہیں وہ اللہ کے نبی کو دیے جاتے ہیں لیکن اشارہ امت کو ہوتا ہے، ورنہ حضور تو معصوم بھی تھے اور سراپا پاکیزگی میں آپ کا کوئی دنیا میں مثال ہی نہیں دے سکتا ہے۔
کہ میرا مدنی ظاہر باہر اندر باہر ہر لحاظ سے پاک. اس لیے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اور بعض علماء فرماتے ہیں اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کو اچھا رکھیں. وَعَمَلَكَ فَأَصْلِحْ. عمل اچھے ہوں گے تو کپڑے اچھے ہیں نا. اب آپ دیکھیں نا بعض اولیاء اللہ ہے وہ سیدھا کپڑے ہیں پرانے کپڑے ہیں ہر آدمی ان سے محبت کر رہا ہے پیار کر رہا ہے. ایک آدمی بڑا کرو فر سے لباس پہن گیا چھوڑو یار یہ کیا ہے خبیث آدمی ہے چھوڑو دفع کرو اس کو یار بڑا بےمان آدمی ہے. تو لباس کی کیا حیثیت ہے؟ اصل تو ہے کہ تمہارا عمل صالح ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن نے دو جگہ ایمان کو عمل کے نام سے ذکر کیا ہے. جب نوح علیہ السلام نے پکارا یا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین قال یا نوح انه ليس من اہلک انه عمل غیر صالح. اس کے عمل اچھے نہیں. مانا یہ ہے کہ ایمان ہی نہیں. اصل بات تو ایمان ہے لیکن ذکر عمل کا ہے مراد ایمان ہے. اسی طرح بی صاحبہ نے بی آسیہ نے جب دعا مانگی تھی کہ میرا مولا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. یا اللہ مجھے جنت میں اپنے گھر قریب عطا فرما اور فرعون کا عمل یعنی فرعون کے عقیدے سے مجھے بچا. فرعون کا جو عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ میں رب اس سے مجھے نجات عطا فرما اور قوم ظالمین سے مجھے نجات. تو کبھی کبھی لفظ ثیاب ہوتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا عورتیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. اور اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ. اور بعد علماء نے فرمایا کہ معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے کپڑے پاکیزگی کے لیے استعمال کرو گناہوں کے لیے استعمال نہ کرو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. تو سارے قول جو ہے یاد رکھو سارے صحیح ہیں. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. یاد رکھو اللہ رجز کو چھوڑو. رجز کیا ہے؟ بت. قال علی ابن ابی عباس والرجز والاصنام فاهجر. وقد قال مجاہد وإکرامہ وقتادہ والزہری انما الاوثان کہ اس سے مراد جو ہے وہ بت ہیں. اللہ نے فرمایا بتوں کو یاد رکھو کہ حضور پاک نے تو زندگی میں کبھی بتوں کی طرف توجہ بھی نہیں کی. نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد. اور نبی کا تو بہت اونچا مقام ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کبھی زمانہ جاہلیت میں بت کو سجدہ نہیں کیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. تو اللہ کے نبی کو حکم دیا. مانا یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتوں کو چھوڑا اسی پہ آپ ڈٹے رہیں بتوں کے قریب ہی نہ جائیں. ورنہ آپ تو پہلے چھوڑ چکے ہیں. یعنی اس میں تو نہیں کہ نعوذ باللہ حضور مائل تھے اللہ فرمائے نہیں آپ ان کو چھوڑ دو. مانا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے چھوڑا اسی طرح اسی پہ قائم رہیں ان کے قریب ہی نہ جائیں. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ الْأَوْثَانَ وَالْأَصْنَامَ. یاد رکھیں چونکہ مکے کے اندر کافروں نے بڑے بت رکھے ہوئے تھے. اللہ نے حکم دیا آپ ان سے دور رہیں آپ ان سے بالکل اپنے آپ کو بعید رکھیں. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ وَالضَّحَاكُ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ سے مراد ہے اترک المعصیۃ کبھی گناہ کا کام نہ کریں. وَعَلَىٰ كُلِّ تَقْدِيرٍ فَلَا يَلْزِمُ تَلَبُّسَهُ بِشَيْءٍ مِّن ذَٰلِكَ. مفسر فرماتے ہیں بہرحال جو معنی بھی لیں اس کا معنی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ آپ پہلے کپڑے پاک نہیں پہنتے تھے یا آپ بتوں کی طرف نہ یہ مراد نہیں ہوتا ہے. جیسے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. تو حضور تو کبھی اطاعت کرتے ہی نہیں تھے. معنی ہوتا ہے اسی حالت پہ آپ دائم قائم رہیں. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
تو یہ معنی تو نہیں تھا کہ ہارون علیہ السلام نعوذ باللہ مفسدین کے ساتھ ملیں گے یا آپ کے اعمال صحیح نہیں رہیں گے. نہیں، معنی ہوتا ہے کہ جو ہے آپ اسی پہ ڈٹ جائیں، بس اسی پہ قائم دائم رہیں. وَقَوْلُهُ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ قال ابن عباس لا تؤت العطیۃ تلتمس اکثر منها. آپ کسی کو عطیہ یا ہدیہ اس لیے نہ دیں کہ وہ آپ کو اس کے بدلے میں زیادہ دے، یہ آپ کی شان نہیں ہے. ورنہ اوروں کے لیے تو جائز ہے، لیکن حضور کی شان نہیں کہ کسی کو دیں اس لیے آج سے کہ وہ مجھے زیادہ دے. نہیں. وَقَذَا قَالَ إِكْرَمَةُ مُجَاهِدُ وَعَطَاءُ وَطَاوُوسُ وَأَبُو الْأَحْوَصِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالضَّحَّاكُ وَقَتَادَةُ وَالسُّدِيُّ وَغَيْرِهِمْ. وروي عن مسعود انه قال ولا تمنن ان تستكثر. وقال الحسن البصري لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کی ذات پہ کوئی احسان نہ رکھیں، بلکہ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے آپ کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. وقد قال الربيع بن انس واختاره ابن جرير وقال خصيف بن المجاهد في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر قال لا تضعفن تستكثر من الخير. یعنی معنی یہ ہے کہ آپ خیر کے کاموں میں کمزوری مانی ہمت کریں اور زیادہ سے زیادہ کریں. وقال تمنن في كلام العرب تضعف، کمزور ہونے کے بارے میں بھی آتا ہے. وقال ابن زید لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضا من الدنيا. فهذه أربعة أقوال والأظهر القول الأول والله أعلم. اور بعض علماء فرماتے ہیں میرے مدنی اپنی نبوت اور رسالت کا کسی پہ احسان نہ کریں، بل آپ کا اجر اللہ کے پاس ہے. لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین. مفسر فرماتے ہیں چارے قول صحیح ہیں، لیکن پہلا قول راجح ہے کہ کسی کو آپ عطیہ دیں اور زیادہ کی تمنا کریں. یاد رکھو لوگوں کے لیے جائز ہے لیکن حضور کی شان کے خلاف ہے. وقوله تبارک وتعالی ولربک فاصبر اے اجعل صبرک علی اذاہم لوجہ ربک عز وجل. آپ اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں بس ان کو اللہ کے لیے برداشت کریں اور صبر کریں اور اللہ سے اجر طلب کریں. قالہ مجاہد وقال ابراہیم النخعی اصبر عطیتک للہ عز وجل. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر چیز جو بھی ہے اسی کے نام پہ اسی کے لیے صبر فرمائیں. وقوله تعالی فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال ابن عباس مجاہد شابی رسم والحسن وقتادہ والضحاک وابن مسعود الناقور اس سے مراد کیا ہے؟ سور. قال مجاہد وہو کہیت القرن، وہ جو سور پھونکا جائے گا اس کی شکل ایسی ہے جیسے سینگ ہوتا ہے. وقال نبی آدم ادنا ابو سعید الشج قال اسباد محمد بن طربتیت لوفی عباس فاذا نقر في الناقور قال فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انعم، کیسے میں لباس پہنوں، کیسے میں خوشی کروں. وصاحب القرن، اللہ نے اس فرشتے کی ڈپٹی لگائی ہے. قد التقم القرن، اس نے تو منہ رکھا ہوا ہے. وجنا جبعته ينتظر متى يؤمر فينفخ، اور انتظار کر رہا ہے کہ کب حکم ہوتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں سور پھونکوں. فقال صلی اللہ علیہ وسلم آدابنا یا رسول اللہ قال قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا. صحابہ نے کہا حضور جب ایسا سخت مسئلہ ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا یہ کلمہ زیادہ پڑھا کرو، ہر مصیبت سے نجات دینے والا یہ کلمہ یاد رکھو. سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا تھا وہ یہی تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اسی طرح جب سیدہ ام اسماعیل کو
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچوں کو مکے میں اللہ کے حکم پہ چھوڑا تھا، تو اب بیوی پریشان تھی، پوچھ رہی تھی کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے، تو بیوی کے زبان سے بھی نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور اسی طرح میرے مدنی پاک کے صحابہ جو ہیں، جب جنگ احد کے موقع پر اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، صحابہ شہید ہو گئے، اب لوگوں نے یہ خبر اڑا دی کہ قریش مکہ جو واپس جا رہے ہیں نا، واپس حملے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس وقت بھی صحابہ کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی، اور جب آپ کو خبر لگی کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، تو آپ کی زبان سے بھی نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جتنی بڑی مصیبت ہو، اللہ پر کامل یقین کر کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمہ پڑھے تو اللہ کی رحمت سے اللہ ہر مصیبت سے بچا لے۔ اب بعض بزرگوں نے اس کے طریقے لکھے ہیں، درود شریف پڑھیں اور کم از کم 300 دفعہ پڑھیں روز۔ بعض علماء نے لکھا ہے بھی کم از کم 500 دفعہ پڑھیں، بعض علماء نے لکھا ہے بھی 600 دفعہ پڑھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جتنا ہو سکے، 1000 ہو جائے 2000 ہو جائے، چلتے پھرتے وضو ہے نہیں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور جب آدمی اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ پھر مصیبتوں سے نکال دیتا ہے۔ وهكذا رواه الامام احمد بن نصبات به ورواه ابن جرير النبي قريب بن ابن فزيل واصبات كلاهما عن مطرف به ورواه من طريق اخرى عن الاوفي عن ابن عباس فقوله تبارك وتعالى وذلك يومئذ يوم عسير، عسیر معنی شدید، قیامت کا دن سخت ہوگا، على الكافرين غير يسير، کافروں پہ بالکل آسانی نہیں ہوگی۔ کما قال اللہ تعالی یقول الکافرون هذا یوم عسر، کافر کہ آج تو بڑا سخت دن ہے۔ وقد روینا عن زرارة بن ابي اوفى قاضي البصرة انه صلى بهم الصبح فقرأ هذه السورة فلما وصل الى قوله تعالى فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ عسير على الكافرين غير يسير، شاهق شاكة ثم خر ميتا رحمه الله تعالى۔ حضرت زرارہ ابن اوفا جو ہیں یہ بصرہ میں قاضی تھے، صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں آپ نے یہی سورت تلاوت کی۔ جب اس آیت پہ پہنچے وذالک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، ٹھنڈی سانس بھری اور گرے اور اسی وقت موت آ۔ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے یہ انجام ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یعنی ایسا خاتمہ نصیب فرمایا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یوم قیامت کی شدت کا اندازہ آیا تو بس ہارٹ اٹیک ہو گیا، اسی وقت گر گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں پر خیال رکھیں اور اس آنے والے دن کے لیے تیاری کریں۔ واللہ اعلم۔ میں نے عرض کیا تھا نا میرا بھائی کہ حج بدل کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جن پہ نظر ڈالنی ضروری ہوتی ہے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، وہاں کسی عالم سے رجوع کر لیں، یا حج کی کتابیں ہر زبان میں الحمدللہ ملتی ہیں۔
اور وہ کتابیں جو ہیں ائمہ اربعہ کی فقہ کے مطابق لکھی گئی ہیں، حنفی کتابیں بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، آپ کا جو بھی مسلک ہے آپ وہ کتاب لے لیں اور اس کتاب کو بار بار پڑھیں، اور جہاں آپ کو مسئلہ سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا دیں، اور کسی عالم کے پاس جا کے اس جگہ کو سمجھ لیں، کبھی آپ کا حج غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو حج بدل میں میرے بزرگوں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس کا آپ حج بدل کریں اس پہ حج فرض تھا یا وہ غریب آدمی تھا اس پہ حج فرض نہیں تھا۔ اگر حج فرض نہیں تھا، آپ نفلی حج کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس آپ نیت کریں، جب احرام باندھیں اسی کی طرف سے نیت کریں ہر کام میں اور کر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی پورے حج کا اجر دیں گے، اس کو بھی پورے حج کا اجر دیں گے۔ حج بدل میں فائدہ ہوتا ہے، تمہارا بھی حج ہو گیا اس کا بھی حج ہو گیا۔ اچھا، اگر اس بندے پہ حج فرض تھا، وہ امیر آدمی تھا، دولت تھی، نصاب تھا، اب دیکھو اس اللہ کے بندے نے وصیت کی ہے یا نہیں کی، اچھا پھر اس نے اپنے حج کرانے کے لیے مال چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا، یعنی اس نے وصیت کی کہ میرا حج بدل کرایا جائے، اور بھئی میں اس کے لیے اتنا پیسہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو جس ملک کا وہ آدمی ہے وہیں سے آدمی بھیج کے اس کا حج بدل کرائیں، اور حج بدل بھی وہ آدمی کرے جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو، اور حج بدل کے لیے افضل یہ ہے کہ حج افراد ہو۔ اگر بدل کرانے والا اجازت دے دے کہ بھئی میں خرچہ برداشت کروں گا، تم تمتع بھی کر لو تو کر سکتے ہیں۔ اب آپ مکے میں رہتے ہیں، آپ نے جس کا حج بدل کرنا ہے اگر وہ غریب تھا تو بات ہی ختم ہو گئی، آپ مکے میں احرام باندھیں، حج پہ جائیں، ہر کام میں اس کی نیت کریں، اور اگر وہ امیر آدمی تھا تو اس کو حج نفل کا ثواب تو ملے گا لیکن فرض نہیں اترے گا۔ فرض تب اترے گا کہ جب بندہ وہاں سے آگے حج کرے، یا کم از کم میقات سے حج کرے، مثلا مدینہ منورہ سے آگے حج کرے، طائف سے آگے حج کرے، پھر اس کا حج فرض جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہو۔ آپ نے جو بھی خواب دیکھا ہے کسی اور سے پوچھ لینا، مجھے تعبیر کا کوئی پتہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ مطاف میں بھی برآمدے کے اندر بھی صفیں خالی ہوتی ہیں، تو اللہ ہم مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم مکے میں آ کے کعبے میں آ کر بھی نماز نہیں سیکھے ہیں، پہلے اگلی صفیں پوری کرو، اگر کا جگہ خالی چھوڑو گے تم پر گناہ ہے، اور نماز کی بھی وہ افضلیت حاصل، نماز تو ہو جائے گی چاہے آپ پہاڑ پہ کھڑے ہو کر بھی پڑھ لیں، اگر آپ کو اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں، ان کی حرکات و سکنات نظر آ رہی ہیں، نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن ہو جانا الگ بات ہوتا ہے، فضیلت الگ بات ہے۔ کوشش کریں کہ آپ صفوں کے قریب سے قریب پہلے مطاف کو بھریں، پھر برآمدے، پھر ایسے چلتے چلتے پھر چاہے 2 میل تک چل جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ گھر سے اترنے کے بعد آئے اور باہر میدان میں کھڑے ہو گئے، آگے عورتیں ہیں، ادھر عورتیں ہیں، ادھر عورتیں ہیں، نماز پڑھی، السلام علیکم جا رہے ہیں، یہ کوئی نماز تو نہیں ہے، یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ اگر ہم نے عصر کی نماز کے لیے وضو کیا ہے تو اسی وضو کے ساتھ ہم مغرب کی اور عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وضو آپ کا نہیں ٹوٹا ہے، آپ کا وضو ٹھیک ہے، تو بالکل آپ ساری رات بیٹھ کے فجر کی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا وضو قائم رہے۔ اگر وضو قائم ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر نماز کے لیے وضو کرو۔
جماعت کے ساتھ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتے ہیں جی مجھے پتہ نہیں کہ امام کیسے ہیں، تو اصل میں تم کیسے ہو؟ جبکہ حضور نے فرمایا ہے من شذ شذ فی النار، جو جماعت کو چھوڑے گا جہنم میں جائے گا۔ تو تم تو خود جہنمی ہو، اعتراض لوگوں پہ کر رہے ہو کہ امام کیسے ہیں، تیرے لیے جبریل آئے گا نماز پڑھانے کے لیے؟ نہیں، آخر امام کیسے کا کیا معنی؟ میرا بھائی اگر مقتدی ابو بکر و عمر تھا تو امام بھی محمد الرسول اللہ تھا۔ تو جب دور بدلتا گیا، حالات بدلتے گئے، اب بھی اللہ کا شکر ہے علماء ہیں، ائمہ ہیں، مشائخ ہیں، دین کا علم رکھنے والے ہیں، قرآن کے قاری ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں، اللہ کا شکر کریں۔ نہیں اکیلا نماز پڑھوں گا، پتہ نہیں امام کیسا ہے، تم ایک ایکس رے منگواؤ، ہر امام کا ایکس رے کیا کرو۔ تارک جماعت کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ حدیث مبارک ہے، ایک صحابی آئے میرے مدنی محبوب کائنات کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انا ذلیل البصر، میں نابینا ہوں، مالی قائد یقودنی، میرے پاس کوئی ہاتھ پکڑ کے لانے والا بھی نہیں ہے مسجد میں، مجھے اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں، دھکے کھاتا ہوں، راستہ بھی نہیں ہے، سڑکیں بھی نہیں تھیں۔ حضور نے فرمایا ہاں پڑھ لو۔ جب وہ جانے لگا آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو، دوبارہ بلاؤ، بلایا، آپ نے فرمایا حل تسمع النداء، کیا تمہیں مسجد کی اذان کی آواز آتی ہے؟ اس نے کہا، آپ نے فرمایا عجب، پھر مسجد کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کہتے جی کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ چند دن کے بعد تم مر جاؤ گے، تو ان سے کہو بھی مجھے اچھی طرح کھلا پلا لو، میں مر جاؤں گا، خرچ کریں نا تم پر۔ نہیں دیکھو نا، بکرا جب ذبح کیا جاتا ہے پہلے اس کو کھلایا پلایا جاتا ہے، کبھی جب تمہیں میری موت کا پتہ لگ گیا ہے تو مہربانی کرو اپنے گھر سے اچھے اچھے کھانے شانے پکا کے لاؤ۔ میں ایسے کسی کو پتہ نہیں کس نے کم۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت۔ اللہ نے فرمایا کسی کو پتہ نہیں کہ کل میری کہاں ہوگی اور موت کہاں ہوگی، کسی کو بھی پتہ نہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ٹھنڈے پانی اور کپڑے والا مسئلہ حل کریں، میں نے تھوڑا کہا تھا کہ میں حل کروں۔ میں نے الگسیم سے آ کر میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے، ابھی میں مکے کے اندر ٹھہرا ہوا ہوں، اب میرا حج افراد ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ نے عمرہ کر لیا ہے، حج کے مہینوں میں آپ کا حج تمتع ہوگا۔ حج افراد تب ہوتا ہے جب رمضان کے بعد کوئی عمرہ نہ ہو۔ اگر رمضان کے بعد آپ نے عمرہ کر لیا، احرام کھول دیا، پھر حج کریں گے، یہی تمتع ہے۔ آپ کا حج تمتع ہوگا اور آپ کو تمتع کی ایک بکری رکھنی ہوگی۔ مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، امل کم برا فض۔ اچھا نعوذ باللہ، قرآن لکھ نہیں سکتے ہو، کیوں لکھتے ہو یار خدا کا؟ اچھا ام لکم براۃ فی الزبر انا للہ و انا الیہ، آیت ہے قرآن کی، لکھنا نہیں جانتے ہو تو نہ لکھو، کسی لکھے پڑھے سے لکھوا لیا۔ ام لکم براۃ فی الزبر کا معنی ہے کہ کیا تمہارے لیے کسی کتاب کا لکھا ہوا حکم ہے کہ تمہیں جہنم نہیں ملے گی؟ میں نے پہلا عمرہ پہلی رمضان کی رات کیا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کا حج افراد ہے، بالکل حج ہو جائے گا، چاہے قرضہ بھی ہے، مکے میں رہے، اب تو 50 ریال میں آپ کا حج ہے، آپ کا اب کون سا خرچہ ہوگا؟ جاتے ہوئے آپ
10 ریال دیں گے مینا پہنچ جائیں گے، 5 ریال میں عرفات پہنچ جائیں گے، 10 میں واپس مزدلفہ آ جائیں گے، باقی آدمی 5 ریال دے کے مکے آ جائیں گے۔ کون سا مسئلہ کیا ہے ابھی؟ اب بالکل حج ہو جائے گا۔ مجھے پتہ نہیں، حضور کی خدمت میں صحابہ چیز لے کر آئے، آپ کو کھانے کے لیے کہا، آپ نے فرمایا میں نہیں کھاتا۔ اب ایک امام بولتا ہے وہ چیز جائز ہے، دوسرا بولتا ہے ناجائز۔ کون سی چیز؟ پہلے چیز کا نام تو لکھو۔ اور کون سے صحابہ کیا لے آئے تھے جو حضور نے فرمایا میں نہیں کھاتا؟ بھائی کو وضاحت کرو نا، مجھے کیا پتا کہ تم نے کون سی چیز دیکھی ہوئی ہے؟ رمضان میں جو عمرے کیے ہیں ان کو چھوڑ دیں، رمضان کے بعد عمرہ نہیں کیا حج افراد ہے۔ میں آیا ہوں ریاض سے، میں نے عمرہ نہیں کیا ہے، اب حج کرنا ہے تو آج کا حج افراد ہوگا، چونکہ عمرہ نہیں ہے ان مہینوں میں آپ کا۔ باقی وہ جو عمرہ آپ نے چھوڑا ہے اس کا عمرہ بھی کرو گے، دم بھی دو گے۔ کہتے جی کہ نماز کے دوران رکوع و سجدوں کی تسبیحات کے بعد دل میں دعا کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دعا نماز سجدے میں لا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ تو وہ دعائیں جو حضور نے کی ہیں وہ سجدے میں بھی کر سکتے ہو، رکوع میں نہیں کی جاتی، سجدے میں مقام ہے دعا کا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ آپ نے جواب ٹھیک لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیث میں موجود ہے کہ فرشتے کے دیکھنے سے خوف سے کپ کپی تاری، خوف سے کپ کپی تاری ہونے کی وجہ سے آپ نے کہا کہ مجھے کپڑا ڈال دیں، جیسے کوئی آدمی چھپنا چاہتا ہو کسی ڈر سے تو کپڑے کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ پھر اس اللہ کے وحی اور کلام کی جو گرمی تھی، جیسے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ سردیوں کی رات میں بھی وحی اترتی تھی تو حضور کو پسینہ آ جاتا، تو اس کی وجہ سے، وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے فرمایا کہ پانی ڈالیں۔ بھائی نفلی عمرہ جس کے لیے چاہو کر سکتے ہو۔ میرا بڑا بھائی بے روزگار ہے، 30 سال سے عمر زیادہ ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، دعا کرو اللہ آسان کرے۔ میرا بڑا مشکل معاملہ ہے تو حسبن اللہ پڑھا کرو نا، حسبن اللہ و نعم الوکیل۔ ابھی تو بتایا ہے کہ ہر مشکل میں پڑھو۔ مجھے آپ جب چاہیں مل سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ میرے بھتیجے کا موبائل چوری ہو گیا ہے، ایک آدمی پر ہمیں شک ہے۔ میرا بھائی دیکھو، اصول شریعت کا یہ ہے کہ جس کی چوری ہو جائے البینۃ علی المدعی، اس کے ذمے ہے کہ گواہ لے، ثابت کرے کہ اس نے چوری کی ہے۔ گواہ نہیں ہے، شک ہے، اس کو کہو قسم اٹھا لے، بس وہ قسم اٹھا لے، اس کا دامن پاک ہو گیا۔ والیمین علی من انکر، یعنی ثبوت مدعی کے ذمے ہے،
اب اگلا کہتا ہے ابھی میں نے چوری نہیں کی، تو کہیں ٹھیک ہے تم قسم کھا لو، اس کو قسم کھا لے گا، فارغ ہو گیا۔ کہتے ہیں جی کہ امام ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کی بیٹی کا نام تو حنیفہ نہیں ہے، یہ نسبت عصبی نسبی نہیں ہے، یہ نسبت جو ہے آپ کی دین کی وجہ سے ہے۔ حنیف مانا ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ کے حکم پہ چلنے والا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تو آپ نے چونکہ اللہ کے دین کو مدون کیا ہے اور باطل کو ٹھکرایا ہے، اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش جو ہے وہ کہاں ہوئی؟ جب حضرت علی پیدا ہوئے میں تو تھا نہیں، مجھے کیا پتا، نہیں میں اس وقت میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو میں کیسے ڈھونڈوں گا؟ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، لیکن اس سے مراد، کعبے سے مراد پورا حرم ہے، یاد رکھو۔ اب قرآن میں ہے کہ ہدیم بالغ الکعبہ، کہ حج کی بکری کعبے میں پہنچاؤ۔ تم کعبے میں ذبح کرتے ہو کہ مینا میں ذبح کرتے ہو؟ تو سارے حرم کو حرم بھی کہا جاتا ہے، مسجد الحرام بھی کہا جاتا ہے، کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا تو کتاب نے لکھ دیا کعبے میں پیدا ہوا، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اچھا اگر واقعی اسی کعبے میں بھی پیدا ہوں تو ایک فضیلت ہے، اس سے کوئی خلافت تو ثابت نہیں ہو جائے گی کہ جو کعبے میں پیدا ہو اس کو خلیفہ بنا دو۔ ایسے تو پھر حضرت زید ہیں اور کئی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے، پھر سب کو خلیفہ بنائیں گے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے حج میں جانا ہے انشاءاللہ تو آپ مسئلوں کے جھگڑوں میں نہ پڑیں، خدا کے لیے کوشش کریں کہ آپ کی ہر نماز جو ہے وہاں امام کے ساتھ مسجد میں ہو، اور وہ امام جو ہے قصر پڑھائیں گے اور جمع پڑھائیں گے، یعنی ظہر عصر کو بھی جمع کریں گے اور اسی طرح مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو بھی جمع کریں گے۔ اور اگر آپ حنفی مسلک پہ ہیں اور اس پہ آپ سختی سے کار بند ہیں تو پھر اپنی جماعت جو ہے کسی کیمپ میں کر لیں، پھر آپ کو پوری نماز پڑھنی، لیکن کوشش یہی کریں کہ وہاں جا کے پڑھیں اور اختلاف نہ کریں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ ایسی مقام ہے کہ یہاں ہمیں اختلاف کو ختم کرنا ہے، نہ کہ اختلاف کو بڑھانا ہے۔ ویسے حنفیہ کے نزدیک وہ مکہ والا مقیم ہے، وہ پوری پڑھے۔ اگر ہم سفر میں ہیں امام کے ساتھ تو ہم نماز پوری پڑھیں گے، لیکن اگر ہم جیسے ابھی ہم مکے میں ہیں، اگر اکیلے ہیں اور 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے پھر آپ مسافر ہیں، قصر پڑھیں گے۔ اور اگر آپ نے 15 دن ٹھہرنا ہے یا اس سے زیادہ کی نیت کر لیا، مقیم ہے، پوری پڑھیں گے۔ ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ آدمی سفر میں قصر پڑھے گا، لیکن قصر کا معنی یہ ہے کہ جب وہ خود مسافر ہے، امام بھی مسافر ہے۔ اگر امام مقیم ہے تو امام کے تابع ہو، پھر پوری نماز پڑھو۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والسلامة عن كل اسم والغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حيا إلا هديته، ولا عدوا ظالما إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس عاجز کی بیماریاں ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی اپنی رحمت سے دور فرما. یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما. یا اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی حاجتیں پوری فرما. یا اللہ حضور کی امت پہ رحم کا معاملہ فرما، عالم اسلام کی عزت کا معاملہ فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، یا اللہ عراق میں ہیں، شام میں ہیں، سوریہ میں ہیں، برما میں ہیں، یا اللہ ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں. ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلامی ملکوں سے عذاب رفع فرما. یا اللہ اسلامی ملکوں سے عذاب رفع فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ فرما. یا اللہ اپنے رحم کا معاملہ فرما. اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا فضلک بذنوبنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.